الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق والنبي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الحوال مقتحم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، احترام اور ادب یہ ضروری اور لازم ہے، اور اتنا لازم ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی قصداً جان بوجھ کر کی تو وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، جان بوجھ کر قصداً کوئی چیز جو ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو منافق ہوتے تھے تو ان سے ایسی باتیں ہوتی تھی کیونکہ ان کے دل میں بہت قسم کا جو ہے کینہ، کھوٹ اور کثرت تھا. وہ ملتی بھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسجدوں میں بھی آتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن بے ادبیاں کرتے تھے اپنی مجلسوں میں، اور وہ باتیں باہر بھی نکل جاتی تھی تو پھر کیا ہوتا تھا کہ ان کے اوپر منافق کا لیبل لگایا جاتا تھا کہ منافق. مثلا ایک منافق نے ایک مجلس کے اندر جو ہے عرض کیا جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو اس نے نبی زبان سے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال آیا تھا غزوہ حنین میں تو تقسیم کیا تو اس کو شاید نہیں ملا ہوگا، پتہ نہیں کیا بات. تو اس نے کہا کہ یہ تقسیم جو ہے یہ اللہ کی رضامندی سے نہیں ہوئی، اس طریقے سے کہہ دیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، وہاں سے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کیا تو چہرے مبارک کے اوپر بہت اثر ہوا، سرخ ہوا، لیکن اتنا ہی کیا کہ آپ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ تکلیفیں دی گئی ہے. تو اس کا نفاق کھل گیا. اس کا نفاق کیا ہو گیا؟ کھل گیا. ایسے نفاق کھل جاتا تھا. تو بے ادبی آج ہم اس زمانے میں ہیں، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری توقیر، پوری عزت اور پورا ادب کرتے ہیں تو بھی انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا. تعالیٰ جل شانہ عطا فرمائیں گے. اور اس کے خلاف اگر کوئی بات کریں گے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا خارج ہونا بھی ظاہر ہو جائے گا. حق تعالیٰ جل شانہ حفاظت فرمائے. جی ہاں. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب يتخلفوا رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. جی ہاں. یہ قرآن حکیم کی آیت مبارک کا یہاں جو ہے نقل فرمائی ہے کہ شہر والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اور اس کے ارد گرد رہنے والی من حولہم جو گاؤں کے رہنے والے ہیں من الاعراب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہے اور اپنے آپ کو ترجیح دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات پر. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے تکلیف ہو رہے ہیں تو تم گھر میں بیٹھے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عزت کرو، توقیر کرو کہ میرا رسول جس تکلیف کو اٹھاتا ہے تو مجھے اس سے زیادہ تکلیف اٹھانی چاہیے. یہ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما. فرمایا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو، امت کو ادب سکھایا حضور اللہ تعالیٰ نے، اور نہ نکاح کا ارادہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آپ کے بعد بھی. یہ ہمیشہ کے لیے تمہاری کیا بن گئی؟ مائیں بن گئی. کیا بن گئی؟ ماں بن گئی. بعد ہی ابدا، ابدا کا معنی ہمیشہ کے لیے. یہ اور اگر ایسا ارادہ تم کرو گے دل میں بھی تو یہ اللہ
اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بہت بھاری چیز ہے. یہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دنیا میں لعنت کرتا ہے اور آخرت میں, اور ان کے لیے عذاب عظیم تیار کر لیا ہے. تو عذاب مہین, اہانت والا عذاب, اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور آپ کی عزت مبارک کہ یہ ہماری مائیں بن گئی تو ان کے ساتھ شادی کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہ کرے دل میں. استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. اور اسی لیے اللہ جل شانہ نے ان تمام ماؤں کو اتنا بہترین صبر دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد وہ پوری زندگی بھر جو ہے بہت ہی اس طریقے سے رہی جیسے کہ نبوت کے گھر میں, نبی کے گھر میں رہنا چاہیے, اس طریقے سے رہی یہ. اور ان کے بڑے بڑے فضائل آتے ہیں کہ ان کے یہ فضیلتیں ہیں, ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. لوگ دعائیں دروازے پر جا کر کیا کرتے تھے, دعاؤں کے لیے کہتے تھے کہ اماں جان ہمارے لیے دعا کر دو, فلانا ہمارا کام ہے ہماری دعا کر دو, ہم فلانی تکلیف میں ہیں اب دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کراتے تھے. یہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کے زمانے میں بھی جس نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جس طریقے سے توقیر کرنا چاہیے اس کے خلاف کیا, یعنی ادب نہیں رکھا, ادب کے خلاف کیا تو ان سے ایمان چھین لیا گیا. کیا ہو گیا, ایمان چھین لیا جاتا ہے. اب تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک یہ بڑی بھاری بات ہے. تو ہم لوگ بھی بات کرنے میں, سننے میں, چلنے میں چھوٹی بڑی کوئی ایسی غلطی نہ کرے. مثلا کوئی سنت پر عیب لگا دیا, نعوذ باللہ من ذالک کیا. سنت میں نے طریقہ رسول ہے. ایک تو آدمی جو ہے ادا نہ کر سکے نہ کرے, کر سکے نہیں نہ کرے, لیکن اپنے دل میں اس کو کیا وہ ندامت ہوگی ہائی یہ سنت مجھے چھوٹ رہی ہے. لیکن ایک سنت کے اوپر کیا کرنا, تانا دینا, جسے دوڑی ہے. اب ائمہ اربعہ کے نزدیک یہ ثابت ہے ایک مشت دوڑی اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو وہ یوں سمجھ لیں کہ مجھے یہ کام نہیں کیا, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے, لیکن الٹا کیا کرے اس کے اوپر ایسے فقرے سے ایسی باتیں کہے کہ جس سے ایمان کی خرابی پیدا ہو جائے. یہ دوڑی کیا چیز ہے, یہ وہ جاننے کے باوجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. اس لیے کوئی بھی سنت کے اوپر نہ کر سکو. سنت ہے اور سنت کی بھی اقسام ہے. سنت موقدہ ہے, اس کی چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے, اور ایک سنت غیر موقدہ ہے. پھر سنت غیر موقدہ میں سنت عادیہ ہے نا. سنت عادیہ اس کو کہتے ہیں کہ پہلے سے عادت تھی عرب لوگوں کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار فرمایا تو یہ سنت عادیہ بن گئی. لیکن اس کی مثلا ہاتھ میں عصا لینا یہ کون سی سنت عادیہ ہے. یہ سنت موقدہ بھی نہیں ہے, سنت غیر موقدہ بھی نہیں ہے. اسی طرح ماں باندھنا یہ کیا ہے, سنت عادیہ ہے. یہ سنت موقدہ بھی نہیں ہے, سنت غیر موقدہ بھی نہیں ہے, عادیہ. لیکن کسی بھی قسم کی سنت ہو اس کے اوپر جو ہے کوئی عیب نکالنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, بلکہ اس ایمان کیا ہو جاتا ہے, چلا جاتا ہے. جب ہم کو معلوم ہو جائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے تو یہ سنت کے اندر جو ہے کوئی ایسی بات بولنا نہیں, کوئی بھی بات بولنا نہیں, کیا صحیح چیز یہی ہے, سچی چیز یہی ہے, اس سے نہیں ہو سکتا ہے تو وہ تو بہت ہزاروں بات تو نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ جل شانہ سے معافی مانگے, اور پھر اس کا وبال بھی بہت بڑا ہوتا ہے. اس کا وبال گھروں میں بھی ہوتا ہے, سنت کی بے ادبی کرے تو. یہ یہاں تو کچھ سنا نہیں, لیکن ہندوستان کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے تھے تب سنتے تھے کہ یہ داڑھی وغیرہ کی جو ہے مسلمان لوگ کیا کرتے تھے, بے عزتی کرتے تھے. یعنی اس کے متعلق ایسے فقرے کہتے تھے کہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے. تو یہ اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. یہ جہاں بھی کہیں ہو, یہاں بھی ہو, وہاں بھی ہو, جہاں بھی کہیں ہو, اور جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں ان کو سمجھاؤ کہ کلمہ بھی پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ تیرے رسول کی کیا عطا فرما, محبت عطا فرما, سچی محبت عطا فرما. یہ
حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سنت سے بڑھ کر ہمیں اور کوئی کا طریقہ زیادہ پسندیدہ نہیں ہونا چاہیے، یہ طریقہ جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے یہ سنت کا طریقہ اور زیادہ پسندیدہ نہیں ہونا چاہیے، پسندیدہ یہی ہے۔ اور بھائی زندگی کچھ دن ہے پھر ختم ہو جانے والی ہے نا، ہر دن نہیں گزرتا ہے، لیکن آپ ترون عن الجنائز آوازیں لگتی ہے کہ فلانی کی نماز ہوئی، فلانی، ہر روز آپ دیکھ سنیے 2 دن نہیں گزرتے ہیں جنازے کی نماز اور آپ کے گھروں میں تو آتی ہوگی خبر کہ فلانی جگہ پر فلانی جگہ فلانی جگہ پر، تو یہ ہے تو آدمی کیسی بھی دوائیں کھا لے، اگر دواؤں کے کھانے سے اگر آدمی لمبی زندگی زندہ رہ سکتا تو پھر یہ بادشاہ لوگ 10-20 سال تو بڑھا دے، لیکن وہ تو جلدی مرتا ہے کہ اچھا کھاتے ہیں نا تو وہ تو ہضم نہیں ہوتا ہے اور پھر خرابیاں لاتا ہے، تو دواؤں سے پیسوں سے آدمی زندگی، تو اس لیے میرے عزیز دوست بزرگوں یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دے رکھی ہے، جتنی دی ہے، اس لیے لمبی زندگی کو مانگنا، لمبی زندگی کی خواہش کرنا نیکیوں کے کرنے کے واسطے یہ اچھا ہے، جواز ہے، یہ گناہوں کے واسطے نہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی لمبی دے تو کیا کرے، ہم نیکیوں کو بھی زیادہ کرے۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں بہت ہی سوچ سمجھ کر قدم رکھ کر اس دنیا میں ہم آئے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا تعلق پیدا کرو، خوب تعلق پیدا کرو۔ بار بار کہتا ہوں کہ بھائی درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ بزرگان دین کے ہاں طریقہ آخری عمر میں 2 چیزیں رہ گئی، تلاوت قرآن اور یہ درود شریف، تلاوت قرآن اور درود شریف، تلاوت قرآن کرتے تھے اور درود شریف پڑھتے تھے، ان دونوں میں اللہ جل شانہ ان کو کیا عطا فرمایا، خوب عطا فرمایا۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم کو توفیق عطا فرمایا۔ قرآن حکیم کے اندر ہے نا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بھی تھی، قرآن پاک میں یہ، اور کہیں لشکر بھیجنا تھا، جماعت بھیجنی تھی، تو امیر کس کو بنایا جائے یہ بحث ہوئی، تو اس میں حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کسی اور کے متعلق ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کسی اور کے متعلق ہوئی، اور جب آپس کے اندر جو ہے وہ دلیلیں پیش کرنے لگے تو آواز زور سے ہو گئی، حضرت ابو صدیق عمر رضی اللہ عنہ، لیکن زور سے آواز تو ہو گئی، پھر ان کو خیال آ گیا کہ حضور کی مجلس میں ہے اور اتنا زور سے بول رہے ہیں، تو حق تعالیٰ جل شانہ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ہے نا، یہ پیش قدمی مت کرو، جو حضور کہے اس کو سنو اور اللہ سے ڈرو، اور یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری آوازوں کو بھی بلند نہ کرو عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم نے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور تم رضی اللہ عنہ نے، کتنے ذی القدر صحابہ ہے جنتی، لیکن آواز بلند کی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو آواز نکال کر زور سے بولتے ہو ایسا تم حضور کے سامنے مت بولو، باہر چلے جاؤ، کجہر بعضکم، پھر کیا اس کی سزا کیا ملے گی معلوم ہے؟ ہائے ہائے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سب سے بڑی وعید یہ نظر آتی ہے، اس سورہ حجرات کی آیت، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، ایمان بھی چلا جائے گا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تم کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ تو یہ آیت نازل ہوئی تو یہ حضرات کہاں برداشت کر سکتے تھے، تو صدیق عمر یہ تو بالکل جو ہے چپکے بالکل بیٹھ گئے، ایسے جیسے گونگے ہو گئے، سم بکم، یہ بالکل نہیں بولے بھی نہیں، ذرا بھی نہیں، کھانا بھی چھوٹ گیا، پینا بھی چھوٹ گیا، اتنی آواز کم دری ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں آتے تھے اور کوئی چیز آپ پوچھتے تھے تو دوبارہ کہ پوچھنا پڑتا ہے، زور سے بولے ذرا، ان کے ہوش اڑ گئے، یہ کیا ہو گیا ہم سے، تو پھر آیت نازل ہوئی
ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنے آواز کو پس کرتے ہیں، نیچا کرتے ہیں، ہے نا، اولئک الذین امتحن اللہ، ان کے دل تقوی کے ساتھ خاص ہے، عمل کر لیا، اولئک الذین امتحن اللہ التقوی لہم مغفرہ، ان کی مغفرت بھی ہے، مغفرت کا بھی اعلان ہوا۔ صحابہ کرام سے کوئی لغزش ہو جاتی تھی لیکن مغفرت کا اعلان بھی ہوتا تھا۔ یہ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، کتنی سوچنے کی بات ہے، اتنے بڑے چلوغ صحابی، اب ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے وہاں، اس لیے ہم کو، ہے نا، اسی لیے فرمایا، بزرگوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کرو تو ذرا بہت ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کیا کرو کہ اللہ مجھے اس طریقے سے بولنے کی توفیق عطا فرما کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کر رہا ہوں، کوئی بھی لفظ یا اللہ تعالیٰ ایسا مت بلوا مجھ سے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ کیا ہو، بے ادبی ہو۔ کچھ مرتا وہاں پاکستان میں خرافات ہو گیا تھا، کچھ کسی نے تقریر کے اندر کہہ دیا، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ متعلق ہے نا، یوں کر کے، اور کیا پتہ نہیں کیا کہہ دیا، کچھ کہہ دیا، سارا جو ہے اچھل گیا لوگ، اور واقعی لگتا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ حضور کی بیویاں یہ ہماری سب مائیں ہیں، اس لیے اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ حق تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی لیے روضے پر بھی جاؤ تو مار کھا لو، کوئی مارے، پولیس کوئی دھکا دیتے ہیں نا، کھا لو، کوئی غرض نہیں، لیکن اونچی آواز سے نہ بولو، کسی کے ساتھ کچھ بولو نہیں۔ تب کیا ہوگا کہ جو لوگ ٹیلی فون لے کر جاتے ہیں اور وہاں گانا بج رہا ہے، بہت سوچنے کی بات ہے، پھر کہتے آفت اور مصیبت ہے، اللہ نے تک۔ اس لیے میرے عزیز دوست، روزے اثر کے اوپر بھی جاؤ تو بہت سوچ سمجھ کر جاؤ، ہے نا، یہ بار بار نہ جا سکو تو کچھ نہیں، اپنی جگہ بیٹھ کر درود شریف خوب پڑھو، لیکن جب جاؤ تو کیا کرو، اور اگر آپ کو وہاں ایک منٹ ٹھہرنے دے چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ کہہ دیا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کھجو میں نہیں ٹھہرنے دیتے ہیں، اب آپ ان کے ساتھ الجھو، یہ کرو وہ کرو، یہ غلط بات ہے۔ یہ مدینہ منورہ کی ہر چیز کا کیا کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے۔ حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔